دیکھیے، البیک کے متعلق کافی سارے جھگڑے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ہاں سے اس پر فتووں کا انبار ہوتا ہے، خصوصاً علماء کم لیکن ہمارے عام ساتھی زیادہ تر جو ہے وہ البیک سے متعلق یا سعودی عرب میں پائے جانے والے گوشت سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، جو بھی باتیں ہیں۔ دیکھیے، کچھ اصول بنیادی طور پر یہاں سمجھنا ضروری ہے۔ اصول یہ ہے کہ کسی کے گوشت میں جو اصل ہے وہ تو حرام ہے، الا یہ کہ اس کو اسلامی طریقے سے حلال کرنے کے بارے میں ثبوت مل جائے کہ یہ گوشت اسلامی طریقے سے حلال کیا گیا ہے تو آپ کے لیے اس کا کھانا جائز ہے۔ ایک اصل یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی غیر اسلامی ملک میں اگر کوئی گوشت پایا جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی معتبر آدمی آپ کو اس کے حلت کے بارے میں بتا دے کہ یہ گوشت حلال ہے تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ مثال میری ذاتی اس طرح ہے کہ ہم مڈغاسکر ایک ملک ہے افریقہ کا، وہاں گئے تو ایک شہر ہے مجنگا، وہاں کے مقامیوں نے ہم سے کہا کہ جی یہاں کافر ہو یا مسلمان ہو، جو بھی بڑا گوشت گائے وغیرہ کا بیچ رہا ہو آپ اس سے بلا تردد خرید لیں، کیونکہ ہم نے یہاں پر ہڑتال کی تھی اور ہم نے گوشت خریدنا بند کر دیا تھا۔ تو اب حکومت نے سلاٹر ہاؤس میں 2 آدمیوں کو مقرر کیا ہے جو ہر جانور کو ذبح کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے پورے شہر میں پایا جانے والا تمام گوشت حلال ہے۔ تو ہم کھانے لگے، بے شک وہ غیر مسلم اس کو بیچ رہا تھا۔ تو غیر مسلم ممالک میں کوئی گوشت جب تک آپ کو یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ وہ حلال ہے آپ نہیں کھا سکتے۔ ایک اسلامی ملک ہے، اس اسلامی ملک میں گوشت جو بھی پایا جا رہا ہے وہ حلال ہے، الا یہ کہ کوئی معتبر دلیل ایسی نہ پائی جائے کہ جو اس بات کی طرف دلیل اشارہ کرے کہ یہ حرام ہے، تو اس معتبر دلیل کے بعد آپ اسے حرام قرار دے سکتے ہیں۔ پاکستان ہے، یہاں پائے جانے والا گوشت سب حلال ہے، الا یہ کہ آپ کے پاس ایک معتبر دلیل اور ذریعہ یہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے تو آپ اس کو حرام کہہ سکتے ہیں۔ سعودی عرب ایک اسلامی ملک ہے اور وہ بہت ساری چیزوں میں بہت اچھی طرح سے پابندیاں اور لگاتے ہیں ان چیزوں پہ کہ کوئی غلط چیز یہاں نہ آئے۔ انہوں نے جس کمپنی کو ٹھیکہ دیا یقیناً ان سے یہ کہا ہوگا کہ یہ اسلامی طریقے سے آپ اسے ذبح کر کے یہاں لائیں گے۔ وہ کمپنیاں وہاں سے جب لے کر آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلامی طریقے سے ذبح شدہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ پھر آپ کسی دکان پر جائیں گے یا کہیں پر بھی جائیں گے تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ جی ہاں یہ اسلامی طریقے سے ذبح شدہ ہے اور یہ حلال ہے، کوئی آپ سے نہیں کہے گا کہ یہ حرام ہے۔ اب پھر ایک ہمارے ہاں ایک بات چلی کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اسی سال، یہ جو ابھی سال گزرا ہے، 29 ستمبر کو جدہ ایئرپورٹ پر حضرت کے ساتھ میری بیٹھک ہوئی اور مجھے اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ میں حضرت کے ساتھ بیٹھا اور تقریباً کوئی 2 گھنٹے تک حضرت کو میں نے بہت زیادہ تنگ کیا اور میں نے ان سے بہت سارے سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال میرا یہ تھا کہ حضرت آپ کے متعلق یہ آتا ہے کہ آپ نے اس گوشت کو حرام قرار دیا کیونکہ آپ نے برازیل میں یہ چیزیں دیکھی ہے۔ فرمایا نہیں، میں نے نہیں دیکھی ہے اور میں حرام نہیں کہتا ہوں اور اس کو حرام کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی احتیاط کر سکتا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ بات اس حد تک ہے چونکہ، اور پھر آپ اگر اس سال ذی الحجہ کا جو رسالہ ہے البلاغ اس کو اٹھائیں گے تو میرے ہی نام سے اس میں 17 سوالات دارالعلوم کراچی میں پوچھے گئے، جس میں سے پہلا سوال یہی ہے اور اس کے جواب میں ان حضرات نے بھی یہی کہا ہے کہ اس گوشت کو حرام قرار دینا یہ ٹھیک نہیں۔ تو اب وہاں کے جو علماء اور مفتیان ہیں ان سے بھی میرے اس معاملے میں جو ہے وہ بات ہوئی، تو ان میں سے بھی سب نے یہی کہا کہ نہیں، یہ گوشت جو یہاں آتا ہے، یہ چاہے مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہو چاہے مسجد نبوی میں جو ان کے مفتی بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی آپ بلا کراہیت اس کو کھا سکتے ہیں۔ اب ایک سوال بعض ساتھی کہتے ہیں کہ جی وہ حکومت کے لوگ ہیں وہ اسے منع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اس پہ عرض کیا کہ دیکھیں، چاہے حکومت کے ہو چاہے غیر حکومت کے ہو، ہمیں شریعت یہ کہتی ہے کہ پکی دلیل لاؤ تو حلال کو حرام قرار دے سکتے ہیں، ورنہ حلال کو حرام قرار دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اب جتنے بھی لوگ اس کو حرام قرار دے رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل اس کے بارے میں مضبوط ہے نہیں۔ اگر دلیل ہے، اپنی آنکھ کی دیکھی ہوئی بات ہے یا کسی نے کہا ہوا ہے، سب نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، کس نے کہا، وہ کس آج تک معلوم نہیں ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے میں نے خود
اس 29 ستمبر 2015 کو پوچھا ہے، حضرت نے فرمایا میں نے کبھی بھی اس گوشت کو حرام قرار نہیں دیا ہے، البتہ میں انفرادی شخص کو اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر آپ احتیاط کرنا چاہتے ہیں یا کر سکتے تو کر لے، باقی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے۔